متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ تبدیل کیا، اسپی کو تبدیل کیا، مرضی کا پٹواری، مرضی کا ایسے چو نہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں کہ فرد تبدیل ہو، معاشرہ تبدیل ہو، رویے تبدیل ہو، اخلاق اور کریکٹر وہ انقلابی بن جائے اور پھر نظام بن جائے، ایک ایسا نظام جس میں انسان باعزت ہو، جس میں انسان محفوظ ہو، جس میں انسان کے لیے رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں نکاح کرنا آسان ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہ ہو، جس میں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئے، جس میں حکمران سردار نہ ہو خادم ہو۔ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کو ساری دنیا میں عزت ملے۔ پاسپورٹ تو کیا، آپ کی شلوار اور قمیص جہاں نظر آئیں لوگ دور سے اعتماد کر کے یہ پاکستانی ہے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں افراد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو۔ آپ اس کائنات میں ایک نمائندہ ہے، ایک خلیفہ ہے، اس خلافت کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے، اس خلافت کی وجہ سے آپ کو اختیارات ملے ہیں۔ تو دوسری سیاسی جماعتوں اور جماعت میں فرق یہی ہے، کوئی آپ کو کسی جاگیردار کی طرف، کسی خاندان کی طرف، کسی پیر صاحب کی طرف، کسی امیر صاحب کی طرف، لیکن جماعت اسلامی آپ کو فرد کی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت کی طرف بلاتی ہے۔ تو دوسری پارٹیوں اور اس میں فرق یہی ہے کہ دوسری جماعتیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دے، سپورٹ دے، زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ باقی دوسری پارٹیوں کا یہ سوال ہے ہی نہیں آپ حرام کھاتے ہیں یا حلال، آپ جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں، آپ نکاح کرتے ہیں یا بغیر نکاح کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کرپشن کرتے ہیں یا صداقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، گدے کھاتے ہیں یا بھیڑ اور بکری، نہیں، یہ ان کا کوشچن ہے ہی نہیں۔ جیل ہی میں ان کو موت آئی، لیکن موت نے اس کو پناہ تو نہیں کیا۔ موت نظریاتی آدمی کو پناہ نہیں کر سکتی، یہ درہم اور دینار کے بندوں کو، بادشاہوں کو، قوانین کو، سرداروں کو، راجاؤں کو، خزانے کے مالکوں کو پناہ کرتی ہے۔ نظریاتی لوگ موت بھی پناہ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ لوگ زندہ ہیں۔ مجدد الافسانی نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ حسن البنا شہید نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ تو کائنات کی تاریخ تو یہی ہے۔ ایک نام ہے، آپ کو یاد ہے، اس کا نام سقراط ہے۔ اس نے اپنے زمانے میں ایک نظریہ پیش کیا، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا اور پھر ان کے سامنے زہر کا پیالہ پیش کیا۔ تو ان کے جو فالوور کے تھے، سپورٹر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کے ساتھ صلح کر لو، آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنے نظریے کی اشاعت اور پرچار اور تبلیغ کر سکیں گے۔ سقراط نے کہا کہ نہیں، میری زندگی آج میری موت میں ہے، میری بقا اب اس زہر کے پیالے میں ہے۔ اگر آج میں نے یہ نہیں پیا، میں زندہ تو رہوں گا لیکن زندہ ہو کر بھی میں نہیں رہوں گا۔ سپورٹ دے، باقی آپ جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں، یہ ہمارا کوشچن ہے ہی نہیں۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ نہیں، آپ کامیاب ہو،
آپ کو جنت میں جانا چاہیے، آپ کو جہنم سے نجات ملنی چاہیے، آپ اس دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان ہو۔ اگر آپ باپ ہیں تو ایک مسلمان مثالی باپ، اگر آپ عورت ہیں تو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی وفادار عورت، اگر آپ بیٹا ہے تو اپنے والدین کے لیے اطاعت گزار وفادار غلام بیٹا، اگر آپ پڑوسی ہے آپ کے شر سے آپ کا پڑوسی محفوظ ہو، آپ دکاندار ہے تو اندھا بھی آپ پر اعتماد کرے کہ ہاں میں ایک مسلمان تاجر سے سودا لے رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے لوگ آپ چلتا پھرتا نظر آنے والے مسلمان اور مومن ہو۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے، آپ کی کامیابی چاہتی ہے۔ اس لیے جو نوجوان ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کی بھی ہم تربیت کرتے ہیں، جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں جماعت اسلامی میں شامل ہوتی ہے ہم ان کی تربیت کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ مقصد ہے وہ وہی ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ایک آدمی نے ان کے ہاتھ کو چوما، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں بادشاہ نہیں ہوں۔ ایک آدمی مجلس میں آ گیا اور اس پر رعب طاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ماں کا بچہ ہوں، ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں کہ وہ گوشت خشک رکھتی تھی، ایک صحرائی ایک عام خاتون تھی، اس لیے مجھ سے رعب لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آتے تھے ان کے مجلس میں پوچھتے تھے کہ تمہارے درمیان جو نبی ہے وہ کون سا ہے، اس لیے کہ اوپر اونچی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک عورت بھی ان کے ساتھ گفتگو کرتی تھی اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے زمانے کا بادشاہ، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ وقت زمانے کا آخری نبی تھے۔ تو جماعت اسلامی کا مشن یہی ہے کہ ایک انقلاب ہو۔ تو کون سا انقلاب، کون سی تبدیلی کی جب بھی میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ تبدیلی کے نام پر تو ایک پوری حکومت قائم ہوئی تھی۔ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ذمہ داران جماعت اسلامی جناب جاوید قصوری صاحب امیر صوبہ، جناب مظہر رنداوا صاحب امیر گجرانوالا، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اعظم عند اللہ حرمت من کے، لیکن ایک مومن کا احترام اور عزت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، انسان نے بنایا ہے، اور آپ کو خالق اور مالک نے خود بنایا ہے۔ تو بندہ کی بنائی ہوئی چیز قیمتی ہے یا خالق اور مالک کی بنائی ہوئی چیز قیمتی ہے؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک بہت عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو۔ کامیاب وہ ہے جس نے مقصدی زندگی پایا۔ اگر یہ نہ پا سکے، بے شک پی ایچ ڈی اسکالر بھی بنے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس لیے کہ ایک جانور سے قیامت میں اس زندگی کا حساب کتاب نہیں ہے۔ نبی مہربان نے اس لیے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنی حقیقت کو پایا اور پھر قیامت کے لیے تیاری کی۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی کیا ہے؟ یہ دوسرے پارٹیوں کی طرح کوئی پارٹی نہیں ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین سمجھا کہ میں خود بخود تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ میں نے اپلائی کیا ہے کہ اللہ مجھے پیدا کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو کیوں پیدا کیا؟ کھانے کے لیے، اڑنے کے لیے، تیرنے کے لیے، تو بہت سارے مخلوقات موجود ہے۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ زمین کا ہر ذرہ، پانی کا ہر قطرہ، روشنی کا ہر کرن، گلاب کی خوشبو، شہد کا مٹاس، نمک کی کڑواہٹ، دنیا میں یہ رنگ اور بو، ہر چیز آپ کے لیے ہے، ایک آپ میرے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طواف فرما رہے تھے کہ اس نے کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، کہ تیری عزت بہت زیادہ ہے۔ مظہر رنداوا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو بھی بلایا اور مجھے بھی بلایا، اور یہاں ہم نے آپس میں بیٹھ کر کچھ مشورے کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہی ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے قدم کا اگر کوئی منزل معلوم نہ ہو تو آپ 1,00,000 قدم اٹھا لے تو آپ کو منزل تو نہیں ملے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہوشیار آدمی وہی ہے جنہوں نے ایک ایسے منزل کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی۔ جیل ہی میں ان کو موت آئی، لیکن موت نے اس کو پناہ تو نہیں کیا۔ موت نظریاتی آدمی کو پناہ نہیں کر سکتی، یہ درہم اور دینار کے بندوں کو، بادشاہوں کو، قوانین کو، سرداروں کو، راجاؤں کو، خزانے کے مالکوں کو پناہ کرتی ہے۔ نظریاتی لوگ موت بھی پناہ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ لوگ زندہ ہیں۔ مجدد الافسانی نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ حسن البنا شہید نے مقابلہ کیا، زندہ ہے۔ تو کائنات کی تاریخ تو یہی ہے۔ ایک نام ہے، آپ کو یاد ہے، اس کا نام سقراط ہے۔ اس نے اپنے زمانے میں ایک نظریہ پیش کیا، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا اور پھر ان کے سامنے زہر کا پیالہ پیش کیا۔ تو ان کے جو فالوور کے تھے، سپورٹر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کے ساتھ صلح کر لو، آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنے نظریے کی اشاعت اور پرچار اور تبلیغ کر سکیں گے۔ سقراط نے کہا کہ نہیں، میری زندگی آج میری موت میں ہے، میری بقا اب اس زہر کے پیالے میں ہے۔ اگر آج میں نے یہ نہیں پیا، میں زندہ تو رہوں گا لیکن زندہ ہو کر بھی میں نہیں رہوں گا۔ تحریک ہے، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے حق نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق کے حفاظت کے لیے
اسباب پیدا کیے ہیں تاکہ وہ حق کے علمبردار رہے، حق کے خاطر جیے، حق کے خاطر مرے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے حق پر، سچ پر اپنی زندگی نچاور کی، اور وہ زندہ ہے۔ امام حسین زندہ ہے، دلوں میں زندہ ہے، ہماری محبتوں میں زندہ ہے، دعاؤں میں زندہ ہے۔ امام حسین حکمران تھے؟ نہیں، اس نے تو اپنی زندگی حق پر نچاور کی۔ امام ابو حنیفہ، ان کی میت جیل سے نکلی لیکن آج زندہ ہے ہماری دعاؤں میں۔ ایک بہت بڑے عظیم مسلک کی امام ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے زمانے کے نظام کو قبول نہیں کیا۔ عباسی بادشاہ کے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا۔ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسانی جسم ایک ہی طرح ہے، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، کوپڑی، دڑ۔ ایک آدمی یہودی کیوں ہے، ایک آدمی عیسائی کیوں ہے، ایک آدمی مسلمان کیوں ہے؟ نظریے کے وجہ سے، عقیدے کے وجہ سے۔ ورنہ بھوک تو جانور کو بھی لگتی ہے، پیاس تو ان کو بھی، گرمی میں سایہ اور سردی میں گرمی جانور بھی پسند کرتا ہے، لیکن انسان اس لیے ممتاز ہے ان کی نظریے کی وجہ سے۔ تو جماعت اسلامی اور دوسری سیاسی جماعتوں میں فرق یہی ہے کہ ہم آپ کو ایک نظریے کی طرف بلاتے ہیں، اور نظریہ بھی سید مودودی نے خود نہیں بنایا۔ نظریہ بھی وہی ہے جو آدم صفی اللہ کا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور وہ نظریہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔